علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ ومن قال من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یبشرہ بالجنہ وعلی آلہ الذین قال لهم من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان ومن مات فی حب آل محمد مات مغفورا ومن مات فی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات فی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ ومن مات فی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ وعلی اصحابہ الذین قال لهم اصحابی کالنجوم وعلی ازواجہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک احادیث طیبہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اس کے تحت صحیح، سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک اس کے تحت مجھے صحیح، سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں، خطاب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں میں یہ بیان کا ہر لفظ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ پیسہ مال کی لالچ میں یہ خطاب کا ایک لفظ بھی میں نہیں بولوں گا، بلکہ میں دعا مانگتا ہوں کہ جب بھی کبھی میرے دل میں قرآن اور حدیث کا معاوضہ اور قرآن اور حدیث کی اجرت لینے کی میرے دل میں کوئی بات آئے، اس سے پہلے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج دلوں کو دکھ ہوتا ہے، ہمارے لوگ منبروں پہ قرآن پاک پڑھنے والے، حدیثیں پڑھانے والے آج پیسوں کی خاطر، مال کی خاطر قرآن اور حدیث سناتے ہیں، دل دکھتا ہے۔ روزی روٹی بن چکی ہے۔ اگر انسان صرف رب کی رضا کے لیے کچھ بولے، الفاظ تاثیر کا تیر بن کے سینے میں لگیں گے۔ اگر یہاں بیٹھنے والا مولوی اللہ کی رضا کے لیے بات کرے، پھر بات میں اثر بھی ہوگا، الفاظ میں اثر بھی ہوگا، پھر انداز لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا۔ جب ہم خود بک جائیں گے، سٹیج بک جائیں گے، قرآن پاک کی آیتیں بیچنا شروع کر دیں گے، لوگ حدیثوں کو بیچنا شروع کر دیں گے، پھر دل دکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یبشرہ بالجنہ، 1000 مرتبہ درود پاک جو پڑھے، تعداد اتنی بڑی ہے، عدد بہت بڑا ہے۔ حضور اگر عمل بڑا ہو تو اجر بھی بڑا ہوتا ہے، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا لم یمت حتی یبشرہ بالجنہ، او میرے امتی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے۔ جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا، بعد میں مرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ نیت فرما لے 1000 بار درود پاک پڑھیں گے، پیر جہانیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آئے، ان کے اس عرس میں ہم جھولیاں بھر کے جائیں، پہلی نیت ہم یہ کر کے جائیں، ہم درود پاک پڑھیں گے۔
ایک چھوٹا سا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہ پورا درود پاک ہے جو ایک بار پڑھے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، ایک بار پڑھے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کو اگر 1000 مرتبہ پڑھا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ تو کم و بیش کوئی آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نکال کر زبان بھی ہلتی رہے، ہاتھ بھی چلتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ میں نے ایسے بزرگ دیکھے، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کمریں جھک گئی، بکریاں چرانے پھر بھی جاتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور مہربانی فرمائے اب نہ جایا کریں، اب بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، کمر جھک گئی، نحیف ہو گئے۔ جواب ملا کہ بیٹا اگر میں بکریاں چرانے نہ جاؤں تو میرا درود پاک پورا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنا پڑھتے تھے وہ۔ پھر موت کب آئی اور موت سے پہلے انعام کیا ملا؟ ایک دن بتانے لگے میں بکریاں چرانے گیا، اللہ پاک کا کرم ہوا، میرے اللہ پاک کے محبوب نے کرم فرمایا، جاگتی آنکھوں کے ساتھ جنگل میں محبوب کا دیدار کر لیا ہے۔ اور پھر موت کیسے آئی؟ 10 رمضان مبارک کا دن ہے، 11 کی رات ہے، 10 کا دن 11 کی رات کے کم و بیش 11 بجے نماز جنازہ پڑھا گیا۔ نماز جنازہ میں وہ رقت تھی، وہ کیف تھا، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایسے دل کو تسلی مل رہی تھی یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ درود پاک کی بڑی برکات ہیں، کئی میں نے ایسے دیکھے درود پاک پڑھے دنیا سنور گئی، آخرت سنور گئی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیجئے مگر محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی، ہزاروں علماء کرام اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ آج ہم بھی حاضری لگواتے ہیں شیخ کی بارگاہ میں، پیر صاحب کی بارگاہ میں، آنے والے، بولنے والے، سننے والے، ہم سب حاضری لگواتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے ولی کی شان بیان کی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اللہ کے ولیوں سے، مگر یاد رکھیے اللہ کا جو ولی ہے اس کا دشمن وہ اللہ کے ولی کا صرف دشمن نہیں ہے، وہ رب کا بھی دشمن ہے، میرے محبوب کا بھی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ولی ہے اس کو شان کیا عطا فرمائی؟ سب سے بڑی شان تو یہ ہے اس کی شان قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھیے گا، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ولی کی شان خود قرآن میں ہے۔ لا شک فی، قرآن کا ایک ایک لفظ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور اس قرآن میں جس کا ہر حرف پڑھنا 10 نیکی ملتی ہے۔ میں الا ان اولیاء اللہ، میں نے کہا توجہ کر، ولی کی شان وہ ہے جب قرآن پڑھے ولی کا نام لیا جائے ہر حرف پر رب 10 نیکیاں دیتا ہے، اور تو ولی بول کر اس کے خلاف جب بات کرتا ہے، اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ولی کی شان قرآن میں، اور جب قرآن میں ولی کا نام لیا جائے ہر حرف میں اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ولی کا ذکر خود قرآن میں ہے، اس سے کوئی بڑی بات ایرا غیرہ ادھر کا ادھر کا کوئی بھی بندہ آ کے اگر سوال کرتا ہے ولی کے در پہ جاتے کیوں ہو، ولی کی بارگاہ میں پہنچتے کیوں ہو، فیض کیوں لیتے ہو، جواب دے، اور سوال کی صورت میں جواب دے، اس سے پوچھ کہ قرآن میں ولی کی شان ہے؟ بالکل ہے۔ انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج، کس کی جرت کہ ولی کی شان کا قرآن سے انکار کرے؟ اگر ولی کی شان قرآن میں ہے تو پھر آنا ولیوں کی بارگاہ میں اکٹھے چلتے ہیں، اکٹھے جائیں۔ فرمایا جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ کتنا
اور کیسا خوف کیسا غم. پرچی آئی ہے، کوشش کریں اگر سرائکی میں بیان ہو جائے. بیٹھے ویسے میرے کو لگتا ہی میں پہ سرائکی والے بھیرا سارے ہیں، یقینا نہیں میں گال ہے. میری عادت ہے میں بیان کریں دا تھا اردو ہے چھاں زیادہ، لیکن کوشش کرنے ہے چلو سرائکی تو کو سنا دینے ہیں، مگر ہون والی میں نہ باسو توجہ کر کے باسو. اللہ پاک دے اولیاء کرام فرمائے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل دا سفر ہے، آپ جنگل جو میں گزر دے پہن نظر چاہ کے ایک منظر نٹھنے تے حیران تھی گیا. پیریں تو لو زمین نکل گئی ہے، آدن مائی میں سیر چاہتے ایک منظر نٹھے بزرگ ہے تے بزرگ سوار تھی گیا دا پہ. میں جنہ غور کیتے آدن حیران تھی گیا، سواری انہیں دی کوئی عام نہیں، شیر تے بیٹھے ودن، شیر تے سوار تھا ہے ودن. شیخ شیرازی رحمت اللہ تعالی آدن وال میں مزید حیران کی تھئیے جری ہاتھ تے سوٹی تے چھڑی چاہتی ودن، وہ چھڑی کہیں لکڑ دی نہیں، ہاتھ دے وچ نانگ دی چھڑی بنائی ودن، نانگ کو. سبحان اللہ. میں حیرانہ اے شان اے شوکت جناب تلے ہے شیر، ہاتھ دے وچ چھما کی جری ہے او ہے جناب والا نانگ دی، کیا شان ہے. آدن میں ڈردیں میں اگو تھیاں میں عرض کیتی ہے سہی کیا شان ہے. عمل در سو کیڑا کریں دے وے کہ ساری کائنات والے تابع تھی گئی ہے. انہوں نے ایک جواب دیتے پھر میں شیخ سعدی سونا ایک گالے بس جنہ تو رب دا تھی ویسے ساری کائنات تیری تھی ویسی. اتھاں سا خود نہیں آئے، سنوایا گئے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا صحیح، خود نہیں آئے سنوایا گئے. وڈے وڈے دنیا دا وڈے وڈے بادشاہ قبریں دے ونجو تو صحیح نا ونجھن نہیں آتا، لیکن جرے اللہ پاک دے اولیاء ہیں ساری کائنات جھکی پئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جرلے تو تے میں رب دے تھی ویسوں وال ساری کائنات وہ بندے دو جھکوے دیئے. سبحان اللہ. اے اتھاں کہیں دی جرت نہیں کہ خود آوے ای دربار دیتے اللہ پاک دے بزرگیں دی بارگاہ دے اندر. اے بزرگ کون ہے؟ بادشاہ نے بہلول دانا کو سجا چھت تے بیٹھا بادشاہ بہلول دانا ایک گال دے سا جی ایسے فرماؤ. عرض کی تھی سہی یہ دسو اللہ پاک تک کی میں پہنچے ہوئے، اللہ پاک تک قرب کی میں ملے. آپ فرمائن بادشاہ میں اللہ پاک تک ہی میں پہنچا جی میں تیرے تک پہنچا. سبحان اللہ. انہیں کہ سمجھ نہیں آئی بزرگیں دے گاٹھی بھی تو بزرگیں آلیا ہو جہاں کوئی سمجھنا اللہ سمجھدا ہاں. انہیں کہ صحیح وضاحت کرو سمجھ نہیں آئی ایک کیا بیٹھے آدھے وے جی میں تو حالے تک پہنچا ہوں میں رب تک پہنچا. وہاں کے بادشاہ توجہ کر تو چھت دے بیٹھے جیا سائیں اگر میں خود چاہاں آتا تے دو آ نہ سکدا ہم جلے تے خود سنوائے. سبحان اللہ. نو کھڑیاں چھتے دے تک پہنچ گیا آدھے اللہ پاک تک اگر خود انسان چاہوے زندگی بھر اللہ پاک دی بارگاہ چ ونجنا چاہوے ون نہیں سکدا جنہ رب خود چاہوے وال دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ. پہلول دانا فرمائے جنہ وال اللہ پاک چاہوے وال دیر نہیں لگتی. اللہ پاک دی خفیہ تدبیر کو ڈرنا چاہیے. جتنے رب دے اولیاء ہیں پتہ چلے رب دے مقبول بندے ہیں اللہ پاک نے پسند کیتے اپنا قرب عطا فرمائے. ہر بندے دا کام نہیں رب دا قرب حاصل کرن. بڑے بڑے سجدے کرنا والے گمراہ تھی گئن، رکوع کرنا والے گمراہ تھی گئن. رب دی خفیہ تدبیر کو ڈرنا چاہیے ہے. بڑے بڑے کعبہ شریف محسن حرم دے محسن رب دی خفیہ تدبیر غالب ہے نا وقت ایمان تے بھی خاتمہ نہیں تھیا. اللہ پاک دی بارگاہ کو ڈرنا چاہیے ہے. حضرت سیدنا امام نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واری بیٹھے ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرمائے
نظام الدین ایک گال دسا محب بڑھنا پسند کرنے یا محبوب بڑھنا پسند کرنے؟ توجہ ہے صحیح تصوف جگال ہی ذرا سن گنو کیونکہ اساں اون بارگاہ چ حاضر ہیں جڑے تصوف دے امام ہیں انہیں دی بارگاہ چ حاضر ہیں تصوف جگالی ہیں یہ تصوف والے لوگوں کو سمجھن دل جگالی ہیں دل والے سن دن ہے نظام الدین اولیاء دسا تو محب بڑھنا چاہنے یا محبوب بڑھنا چاہنے؟ عرض کی تھی صحیح ایک اجازت دیو ہاں میں کو تھوڑا موقع دیو میں سوچے دا بھی ہاں تے اپنی والدہ صاحبہ دی بارگاہ چ وینا مشورہ کر گی نا جواب دیواں تو محب بڑھنا چاہنا یا محبوب اپنی والدہ صاحبہ کو پوچھ گی نا انہیں کہ جی ونجو اجازت پوچھ گی نو رستے جوے دے پین درمیان ایک مجذوب بیٹھا اللہ دا فقیر بیٹھا ہے ایویں گزرنا پین حضرت نظام الدین کو بابے روکے وہ کہ نظام الدین گال سن ایک سوال دس محب بڑھنا چاہنے یا محبوب بڑھنا چاہنے؟ آدن میں حیران ہاں بھی جیرا سوال بابا فرید الدین کی تھے وہ سوال اے بابا بیٹھا کرے دے آخر وجہ کیا ہے؟ آدن میں اگا تھیا میں کہ صحیح میں اپنی والدہ صاحبہ کو پوچھا ہوں جی آپ پوچھاؤ اگر والدہ ناس لے تا ٹھیک ہے نہ تا واپسی جے لے آسے میں تھیں بیٹھا ہو سا وال میں تک دسے سا سبحان اللہ سمجھ آئیے صحیح سبحان اللہ وانج والدہ کو پوچھا اگر اڈاس دیوے تو ٹھیک ہے نہ دسے اگر واپس ہمیں تھیں بیٹھا ہو سا میں دسے سا آدھر میں گیا والدہ صاحبہ دی بارگاہ دے اندر میں وان کیا کہ ہے اما حضور میرے کو پیر صاحب پوچھے بابا فرید الدین گن شکر کہ محب پڑھنا چاہتے بھی یا محبوب پڑھنا چاہتے بھی میں اور جواب دے بڑے مشورہ تہارے کو گھننا آیا والدہ صاحبہ نے ارشاد فرمائے بیٹا رستے کوئی بابا ملیا ہا سبحان اللہ جی اب بابا ملیا ہا فرمائے والا ہوں دے کو بانی پوچھ سبحان اللہ میری اجازت ہے جی میں او آنکھیں ہوں میں چکری آدھر میں واپس آیا جتھا بابا بیٹھا اتھا ہی واپس آیا میں کو بابا نظر ہی نہیں آیا میں لوگوں کو پوچھے یارو بابا کی تھا بیٹھا انہاں کہ یارو بابے دے انتقال تھی گئے بابا تا فوت تھی گئے کیڑا بابا وہ فقیر انہاں کہ لوگوں کو فقیر سمجھ کے اوہی میں سٹ دیتے ہیں کہیں کو چاہتا ہی نہیں وہ سامنے روڑی تے پہن آدھر میں گیا وان کی انہیں دی بارگاہ سامنے کھڑ تھیا میں کہ صحیح لوگ نہیں جانتے قدر میں تو جاندہ تو علی لوگوں کو پتہ نہیں میں کو تو پتہ ہے معاف چکرو لوگاں غلطی کی تھی انہوں کو معلوم نہیں ایمیں ارشاد فرماؤ وعدہ کیتا ہوئے آپ بیٹھے ہوئے بھی واپس آتے اتھائی ہو سا میں واپس آیا اما حضور تہاڈو بھیجے ہون مسئلہ پڑ گئے میں وان کے پیر صاحب کو دسنے محب پڑھنا یا محبوب پڑھنا آپ ارشاد فرماؤ آدنی میں سامنے کھڑا تھی گنا تو شکایت بھی کی دیئے صحیح وعدہ کیتا ہوئے اتھائی ہو سا واپس آیا آپ ہی دنیا تو چلے گئے بے سوال تو جواب نہیں میری تھا آدنی میں آواز آئیے وہ بابا جی رہی دنیا تو چلے گئے وہ آواز نہیں تھی ہوا کہ نظام الدین غال سوڑ محبوب پڑھی اگر محب پڑھ سے تو بل محب دا حال تو لٹھی کنے سبحان اللہ کیا تھی آپ ہے وان جواب نے محبوب پڑھی آدھر واپس گیا وان کی عرض کی تے حضور میں محبوب پڑھنا چاہنا آدھر اچھا کہیں تے کو اکھ کھلے دشے سبحان اللہ اے محبت جنگال ہے تصوف جن ہر بندے کو پتہ نہیں جن دل لے چاشنی تے لذت ملی ہے نا ایمیں دنیا نہیں جھک دی سبحان اللہ کچھ مل دے تو جھک دیئے دنیا ایویں نہیں ڈرتے آتی کچھ ملتے تو ڈرتے آتی ہے دنیا چوک کھڑتے ایویں نہیں آتی آخر کچھ ملتے تو آتی ہے ایویں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لذت محسوس تھی ہوں کو پتہ ہے نا سبحان اللہ جہن چکھا ہی نہیں ذائقہ کو کیا پتہ ذائقہ کیا ہے قرآن پاک کو پوچھتے ہیں اللہ والے دی کیا شان پوچھ کیوں صحیح سبحان اللہ تھوڑا جہاں قرآن پاک کی جو گال تھی بنی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا دورے آپ ایک جات رکن پوچھے نے سارا ہد ہد کتا ہے چکھے آپ پانی صحیح ہد ہد غائب ہے آپ غصے جان جلال جان ہد ہد کافی دیر بعد واپس آئے تو آپ دا ایک باز ہا اڑ کے ہد ہد کو مارن پہ گئے ہد ہد نے اللہ پاک دا واسطہ دیتے تھے کو رب دا واسطہ ہے ذرا صبر کر میں ایک عجیب تے غریب چیز دیکھ کے آنا پیا میں کو حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرن دے اون دے بعد بھامے مار چھٹائے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ جائیں سلام عرض کیتے صحیح میں بڑا عجیب ایک ماحول دیکھایا ایک ملکہ دیکھایا ملکہ بلقیس ہوندہ نہ ہے تخت ہوندہ بڑا علی شان 40 ہاتھ
چوڑا تے 80 ہاتھ لمبا. ہاتھ کو ایو نہیں ہوتا سارے سرائکے مشہور ہے ایو ہاتھ ہوں. ہاتھ بعض اوقات اے تک ایدہ اطلاق ہے تے بعض اوقات اے تک اطلاق ہے. ہاتھ دا اطلاق علماء کرام لکھ دیں اتھا کوہنی تک جرا ہاتھ او مراد ہے. 40 ہاتھ چوڑا تے 80 ہاتھ لمبا. اے تخت ہاں اے تخت سونے جواہرات دے موتیاں نال بنیا ہویا. این تخت دے 7 منزلہ ہن. تخت جا 7 منزلہ ہن تے اے تخت کم و بیش 7 مکان دے اندر مکان والوں دے اندر مکان والوں دے اندر مکان مکانے دے اندر مکان اندر 7ویں مکان دے اندر اے تخت پیا ہا. اور فوج کتنا ہے؟ ان ملکہ بلقیس دی فوج دے 12,000 سردار ہن. ہر ایک سردار دے تحت فوجاں ہن. پارا اتنا سخت تھا. توجہ ہے صحیح؟ پارا اتنا سخت تھا. انہیں تعریف کی تھی تخت دی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرمائے ہے کوئی جیرا طاقت رکھدا ہوئے ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے آوے. جن کھڑا تھی اگر اجازت رہے ہو اجائی تھئی بیٹھے ہو سو میں تخت چاہ کے آوے سا. اچھے ماحول کرلے بنے. ملکہ بلقیس کو پیغام گئے خط گئے. وہ خط پڑھ کے حضرت سلیمان دا ایک بندہ بھیجے. وہ کو سونے دی سل لیتی سی دیباج کپڑے دے اندر میں لپیٹ کے سونے دی سل دے کے حضرت سلیمان دی بارگاہ بھیجے سی. وین حضرت سلیمان کو لو اگر اللہ دا نبی ہو سی تو ای کو قبول نہ کرے سی کیونکہ دنیا ہے. اگر اللہ دا نبی سچا نہ ہو سی تو سونے دی سل دیکھ کے پھسل وے سی. اور امتحان گنن دی خاطر سونے دی سل دیباج کپڑے تے لپیٹ کے ولہیٹ کے بندے کو بھیج کے خادم کو حضرت سلیمان دی بارگاہ جلدی جلدی خود حضرت سلیمان دی بارگاہ جائے. ایسے امتحان گنن دی خاطر سل بھی سونے دی آندی پیے کپڑا دیباج دے اندر ولہیٹ کے تہاڈی بارگاہ سل آندی پیے. صحیح مہربانی فرماؤ او سل آندی پیے ایویں میں تہاڈا امتحان ہے. آپ نے حکم فرمائے فرش دے ہوتے جن 1000 سونے دا سلہ بچھا دیتا. فرش دے جتھا پیرے نال جوتے نال جوتے. اللہ والے جرے ہونے انہاں کو انہاں چیزیں دی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. انہاں چیزیں دی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہوتی. حضرت سیدنا بلکہ ایک بادشاہی علاء الدین خلجی اندھا دل کی تے شیخ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ دے اندر بجا پوری زندگی اجازت منگدا رہ گئے. فرمائے سا کو دنیا دارے نال کوئی واسطہ کہ نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء آپ فرمائے سا کو دنیا دارے نال کوئی واسطہ کہ نہیں. تو صاحب بادشاہ دنیا دار سا کو دنیا دارے نال واسطہ ہی نہیں. پوری زندگی تڑپتا رہ گئے. نظام الدین اولیاء دی بارگاہ دے اندر میں حاضر تھی ماں. ایک باری اجازت ملی آپ گئے جلے دروازے تے پہنچے نا علاء الدین خلجی دروازے تے پہنچے ڈٹھے نے بواب بیٹھے گارڈ بیٹھے دروازے دے ہوتے بواب بیٹھے. آپ نے پیغام بھیجے پرچی بھیجوائیے شیخ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ. بڑی عجیب گال ہے اسا آج تک تو کو اللہ دا ولی سمجھ دیا ہے. اے بڑی عجیب گال ہے. اے بواب اے گارڈ بادشاہ دے در تے نہیں بیٹھن فقیرے دے در تے نہیں بیٹھن. وجہ کیا ہے؟ آپ واپسی پرچی لکھ کے بھیجئے. پھر میں علاء الدین گال سن بادشاہ دے در تے انگلوں گارڈ بیٹھے ہونے کہ کوئی فقیر آکے تنگ نہ کرے اور فقیرے دے در تے انگلوں گارڈ بیٹھے ہونے کہ کوئی دنیا دار آکے تنگ نہ کرے بادشاہ تنگ نہ کرے. آپ جنہ اندر ہے نا علاء الدین خلجی ڈٹھو نے استبل دے اندر جرہ گھوڑے دا جرہ مکتب ہا گھوڑے دا جرہ جگہ ہی اون جگہ دے ہوتے ڈٹھو نے سونا ہی سونا ہے. زنجیر سونے دن تے جنہ میخاں ٹھوکیاں کھڑے ہیں او چاندی جان. اون ایک پرچی لکھ کے وات بھیجی سے سمجھ نہیں آتا اتھا بھی سونا ہی سونا بادشاہ دے دربار تے تہاڈے دربار چ سونا ہی سونا. سمجھ نہیں آئی. آپ نے واپسی جواب لیتے فرمایا کہ جرا او سونا ہے نا او سونا بادشاہ جرا ہے بادشاہ او سونا سینے نال لا کے رکھتے تے اساں پیرے دے وچ آ کے رکھتے. سمجھ آئی. ایک
سونے دی سل دیباج کپڑے ولیٹ کے بڑے ادب احترام نال چاہ کے جر لے آئے نا وہ بندہ تے اگو ڈٹھے 1000 سلہاں تا پیرے تلے بھی چھپن سونے جا بڑا شرمندہ تھا او تحفہ دیمن دے بغیر کو واپس چاہتے سے واپس رہ گئے وان کے ملکہ بلقیس کو آگیا اے بڑی عجیب گال ہے تو ساں آدھے بے وانی سل لیا میں اتھا گیا ہو تو پیرے دے جتے دے تلے 1000 سلہ بھی چھا میں سونے جا میں ایک سل لیا وہاں ساری شرمندگی کو میں واپس جا کے آگیا انہیں کہا اچھا او تو ٹوریے جلے رستے جائی قریب نیڑے آئی ودی ہے ہوں ویلے حضرت سلیمان فرمائے تخت کو چاہ کے آسی ایک جن کھڑا تھی کڑے سوئی میں تخت چاہ سا دواری مجلس برخاست نہ تھی سی ختم نہ تھی سی تخت آوے سی کافر میں ایک لو جلدی چاہیدہ ہے ایک بندہ کھڑا تھا نحیف تے کمزور تے لاگے رے عبادت دا نور چہرے تے ہے عبادت دا نور جھلک دے اللہ والا کھڑا تھا اللہ دا ولی کھڑا تھا چہرے لوگ اللہ دے ولیوں دا انکار کریں اللہ دے ولیوں دی طاقت دا انکار کریں اللہ دے ولیوں دی طاقت تے استطاعت دا انکار کریں او لوگ قرآن دا پڑھیں قرآن دے آیات کریمہ پڑھیں ایک بندہ کھڑا تھا کمزور ہے نحیف ہے لاغر ہے سجدے دا نور چہرے تے ہے عبادت دا نور چہرے تے ہے ایمیں نحیف تے کمزور کھڑا تھی کہ عرض کرے تے حضور اگر اجازت ہوئے تو میں گھنا وا آپ نے فرمائے کتنی دیر لے سے آپ فرمائے صحیح یہ جتی دیر لے سا کہ آپ اکھ بند کرو اکھ بند کر کے جلے کھلے سو تو آنی اکھ خالی کھل سی کہنا اے ملکہ بلقیس تا تخت پہلے تورے سامنے حاضر ہو سی اللہ آپ نے اکھ بند کی تھی اکھ بند تھا یہ اکھ کھلیے اے تخت سامنے ہے میں نسی بیٹھا تخت ہے کتھا 7 محلات دے اندر تختے ان دے 7 منزلہ ہیں 40 ہاتھ چوڑا ہے 80 ہاتھ لمبا ہے اور اتنی 12,000 سردار ہر سردار دے تحت فوجاں سخت پہرے تخت سامنے آیا پہ ملکہ بلقیس آئیے تخت دیکھ کے حیران تھی گئی ہے صحیح یہ تخت لگدا میرے تخت اترا میں ہے آپ نے فرمایا تیرے تخت جھیاں نہیں یہ تیرا ہی تخت ہے جنہ غور نہ لٹھے ہونا ہے دا تخت صحیح کیویں سڑوائے وے اتھیں کلمہ پڑھ کے حضرت سیدنا بلکہ اللہ پاک دی وحدانیت دا اقرار کرنا لی بن گئی ہے یہ اللہ لے جڑے آصف بن برخیہ نہ آئی تخت جا کے سامنے رکھ لی تھی یہ بزرگ اللہ آجیں دی اپنی شان حضرت ایک بخارہ دے بزرگ حضرت امام شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ بہوں نے بزرگ گزرے آپ دا ایک باری قابلے آمن تھیا لوگ جمع تھی گئے کٹھے تھی گئے دنیا ہاتھ چم دی پیر چم دی جتنا سیدھا کریں دی حضرت امام شاہ نقش بند آ گئے قابل آلے ہیل گئے اتھاؤں گزر دی پہ یہی بادشاہ دی لونڈی ہاتھ بعد کے لوگوں کو لوگ پوچھے سے ہن کون انہیں کہ پیر ہے پیر ان کو کیا پتا پیر کون ہو دے انہیں کہ پیر کیا ہو دے انہیں سوال کیتا ہے پیر کون ہو دے ان کو پتہ نہ ہا آج کچھ لوگ یہ سوال کرنے پتہ ہو مردے باوجود پیر کون ہو دے پیر کیا تھیا انہیں بھی آکھا پیر کون ہے انہیں کہ پیر آدھن دل دے حکیم کو جڑا اوکھے سوکھے ویلے کام آوے ہوں کو پیر آدھن سوکی تعریف انہیں کی تھی پیر او تو سب دے وجہ وجہ تعریفیں جو انہیں نہ بھٹکایا سیدھی سونی تعریف کی تھی انہیں کہ پیروں کو آدھن جڑا دل دا حکیم ہوئے تے اوکھے سوکھے ویلے کام آوے مشکل ویلے کام آوے نے انہیں آکے اچھا اگر ایہا گال ہے تو بلا میں بھی بیعت کرنیا گئن انہیں بیعت کی دیئے حضرت امام شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیعت فرمائے اچھا واپس آگئے کچھ نہیں مارا گزرین چوری دا الزام لگ گئے بھئی اینی مار چوری کر کے سونے دا کیا الزام لگے الزام تو لوگاں جھوٹ موٹ ثابت تھے مقرر کی تھی تاکہ ان میں جو 7 منزلہ جیری ساری عمارت ہے اتے چھکڑا کے دھکا لے رہے اتلے او کو گھن گھن تے چھاتے کھڑا کے ان لوڈی کو دھکا دے وانا لے ہی ان کو خال آگے کہ پیر او ہوں دے جڑا دل دا حکیم ہوئے تے اسے ویلے کم آوے ای کو لو اکھا وے لگال کا ناسی کیتے اس بخارہ دو رخ آج یہ صحیح بیعت کی تھی ہم
اوکھا ویلائی کولوبیا کر لے ہو سی اے جان دا خطرہ ہے مہربانی فرماؤ کرم فرماؤ اڈو انہیں پکارے آواز لیتی ہے اڈو نے دھکا لیتے اجائے تلے نہیں آئی حضرت شیخ شاہ نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تلے کھڑے آنا ہاتھ تے چاہ کے تلے کھڑا دیتے نے ہاتھ بات کے عرض کریں دیئے لونڈی ہے سے تسا کر لے آئے بے فرمائے کہ تو اتھو ٹوری ہیں ایسا بخارا ہی جو ٹوری ہے سمجھ آئیے سے تو اتھو ٹوری ہیں ایسا بخارا ہی جو ٹوری ہے اجاؤ پہلے او نہیں آئی امام شاہ نقش بند پہلے آئے کھڑے یار بزرگ انہیں دی طاقت کدہیں تولی نہ طاقت دا کدہیں وزن نہ کری اللہ والے بلکہ اللہ والے دے بھی امام میرے امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ ہاں جیسے نا حسن ہا تاجر ہا بہم بڑا دوجہ ملک کے کاروبار ہا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ڈاڈا جان کو لائے عرض کریں دے صحیح اجازت رہے ہا دوجہ ملک من کے تجارت کرنا چاہنا اگر اجازت مل بجے تو میں تجارت کر رہا ہوں انہیں میں آسمان دو ڈٹھے اللہ پاک دی بارگاہ کوئی وظیفہ پڑھے ارشاد فرمانے نہ مانی توجہ ہے سے بیٹھے ہوئے نہ مانی نفعی وڈا آسی جلے واپس آسے رات جنگل تھی ویسیا ڈاکو آسن سارا مال ہی کھس گن سن تے قتل بھی کر چھوڑے سن نہ مانی مایوس تھی کہ واپس آن دے پہن چہرے تے مایوسی دے آثار ہیں اگو میرے غوث اعظم ٹکر پہن حسن پریشان کیوں ہیں عرض کی تھی صحیح میں تیاری پوری کی تھی کھڑا بل جن تیاری ہوئے نا تو کوئی روک دے وے بل بڑی پریشانی کی تھی تیاری پوری تھئی کڑی ہوئے کوئی روک دے وے کوئی آڑ آوے بل ڈاڑی پریشانی تھی صحیح تیاری کی تھی کھڑا ہم روک دیتے نہیں فرمایا اچھا ہی میں کر میں تیری پریشانی نہیں دیکھ سکتا تو مان طور پہ اچھا خاصا نفع تھا واپس آئیں جنگل دے اندر جلے پہنچن وڈی کوشش کی تھی نے جنگل جو نکلان دی لیکن نکل نہیں سکے جنگل اجرات تھی اور دل تھک 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 بھئی وڈا کوشش کی تھی میں جنگل اجرات تھی کہ جی میں فرمایا ہاں انہیں دے ڈاڈا جان تھی دا ہوئے پائے اللہ خیر کرے رات دا سمدے نیندنیاں دی اکھ لگی ہے آخری پہری میں اکھ لگی ہے خواب دے اندر دے دے پہر ڈاکو آگئے مال سارا کھس کی دینے تے قتل کر چھوڑے جی میں قتل کرنا دا خواب اچھ لٹھے اکھ کھلی ہے سویرے جا ازان آنیا کرے ازانے دا ٹائم ہاں آپ اٹھن صحیح سلامت واپس آئیں اور سجے دے ودن پہلے غوث اعظم دی بارگاہ چ ونجا شیخ عبدالقادر دی بارگاہ چ ونجا یا انہیں دے ڈاڈا جان دی بارگاہ چ ونجا اگو ڈاڈا جان ٹکر پہ حسن واپس آ گئے اور کھل دے ہیں جیسے ہی آگیاں تو سترو کیا ہوئے آگیاں فرمائے تے کو پتہ ہے تو کی میں واپس آئیں نگہ نہ سوئی نگہ میں بھی عرش الہی تے دیکھ کے تو حق نشاہا تو آنی تقدیر کو پڑھ کے نشاہا بتوہانی قسمت دے اندر اگر ویسو تو آنی قسمت دے اندر نفع بھی لکھا آیا ہے لیکن قتل بھی لکھا آیا ہے سبحان اللہ تے کو پتہ ہے واپس گئے عبدالقادر ٹکرے انہیں دیکھو تا نہیں تے بھیج بل رب دی بارگاہ ہاتھ چاہ کے دعا منگیے میرا مالک بھیج چھوڑیے ہون کرم فرما لاد پیار ہوں دے نا صحیح اللہ پاک دے جیرے لاد لے ہیں اور اللہ پاک دی بارگاہ جھولی چا پھیلاویں کم تھی میں دے ہاتھ چاہ میرے لئے کرم فرما بھیج لاج رکھ آدھن ایک باری دعا منگیے عبدالقادر 2 باری دعا منگیے 5 باری 9 باری 20 باری 70 باری دعا منگیے 70 مرتبہ دعا منگر تو بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے عبدالقادر اس طرح فیصلہ میں لکھ لیتے
ہن ایو کچھ ہے کو میں بدل نہیں سکدا ایو کچھ کر سکدا جڑی حقیقت ہے کو خواب وچ تبدیل کر دینا آکھا میں بھی سچ ہاں لیکن اللہ پاک نے اپنے نک دگانی ہے گال میں مقام نہیں ملتے صرف 5 منٹ بھئی میں گفتگو کرے ساں اور بیان ختم کر دے سو انشاءاللہ میں مقام نہیں ملتا شیخ سعدی فرمینن میں مطاف دے اندر گیا طواف پتا کرے نا ہم لوگ طواف مشغولن ایک بندے کو ڈٹھے سے مطاف دے نالی میں بیٹھا ہا روزہ بیٹھا دھاڑیاں الفاظ ہن میرا مالک جلا میں قیامت علی نہار میں کو اٹھاویں تا اندھا اٹھا اکھی نہ ہو میں وجہ بھی بیان کریں دے بیٹھے ہم میرا مالک کرم فرماوی قیامت علی نہار اندھا اٹھاوی میں گناہگار تے سیاہکار اتنا ہاں کہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تیرے بنجے دا سامنا نہیں کر سکتا کرم فرما اندھا اٹھاؤں ادن اتنا چیکا ہن اتنا آواز نال رو دے پہ ہن سارے لوگ جمع تھی گئن اپنے آپ کو بھول گئن ہوں دے کی تے دعاواں میرا مالک بیچارے کو بخش دے میری مغفرت کر اپنے آپ کو لوگ بھول گئن انہیں کی تے دعاواں منگن پہ آدھن لوگ کھنڈ پونڈ گئن میں کھڑا رہ گیا دیکھا صحیح ہن کون آدھن جلے سر چاہتے نے پیرے تو زمین نکل گیا کوئی بیا نہ ہا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اتنا مقام تو باوجود رب دی بارگاہ ہے اتنا ڈر اتنا خوف اساں تساں وجہ وجہ گناہ کر کے نامہ اعمال سیاہ ایک راتی ہے جی گزری جڑی رب دے خوف وچ رو کے گزاری پیر کرے سن جے دی داڑھی بھی کہنی اور دالوں پیر تے کرے سن جے پوری زندگی اللہ پاک دی عبادت وچ گزاری کچھ گالی ہو جیاں ہیں پیر بھی اساں او بناؤں این جیاں پیر نہ ہوئے کہ جڑا سال بعد ہر 6 مہینے کو ہر فصل کو گٹو انال چاہی ودا ہوئے نمازیں تو اوہ پتہ گئے نہیں چارس بھانگ سگریٹ پیمان والا نماز بالکل نہ پڑھتا ہوئے داڑھی جیندی بالکل نہ ہوئے اور او جناب والا اپنے آپ کو سید بھی آدھا ودا ہوئے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام دی آل بھی آدھا ودا ہوئے تو والنال گٹو جہاں کے گھندہ بھی ودا ہوئے اساں کو اللہ والا ہے پیر او بناؤں جڑا پیر بن دے قابل ہوئے سارے اوصاف پیر علیہوں دے اندر ہومن علم حاصل کروں پیر دے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے ہیں والی انسانوں کو پیر بنا بے میرے کو لو ٹائم کیا نہیں نتا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں دسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن پیر کیں جا ہونا چاہیے ہے ٹائم دی قلت ہے صرف میں دو گالی نسینا فرمینن پیر جڑا ہونا چاہیے ہے نا او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح میں متقی تے پرہیزگار ہونا چاہیے اور فرمائے پیر جڑا ہونا چاہیے ان دے دو اوصاف حضور علیہ السلام علیہ ہومن پیر کو سخی ہونا چاہیے پیر کو نرم دل ہونا چاہیے اور سخاوت دے حوالے نال بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی ہے ڈاکٹر اقبال دے سامنے ایک بندہ ہے آگے پیر صاحب بھی نال موجود بیٹھے ہیں وہ بندہ پیر صاحب کو آگے عرض کریں دے صحیح 100 روپیہ قرضہ ہے مہربانی فرماؤ دعا کرو آچا انہیں دعا فرمائیے دعا فرماؤن تو بعد اللہ اپنے قرضہ لہاوے جلے واپس گئے 10 روپے یہ جتنے بھی پیسے انہوں کو دے دیتے پیر صاحب ڈاکٹر اقبال کھیل پہ وہ پیر پوچھتے سے کیوں کھلے ہوئے نگبہ رہن دے گال کو نہ پوچھ نہ سیدھے سو مہربانی کرو کیوں کھلے ہوئے جلے کوئی سامنے کھیل پوے نہ کہیں دال دیتے والا دل کو کھٹکا ہوں دے جے تک نہ پوچھے سکون نہیں آدھا بندے کو دسو سے مہربانی فرماؤ نے کہ نہ پوچھ بہتر ہے نہ سے دسو انہیں کہ یار میں تیری دعا جیری قبول تھی ہے نا یہ قبولیت دے اثر دے بیٹھا کھلتا انہیں کہ او کی میں صحیح انہیں کہ جے تک تو سا دعا نہ منگی ہے ہوں تے قرضہ 100 روپیہ جلے تو سا دعا منگی اثر اے جاتا ہے وال قرضہ تھی گیا 110 روپے سمجھ آگئی نا سے سبحان اللہ ڈا جڑے پیر کو دیتے ہوئی تے قرضہ تھی گیا نا سے میں تاری دعا دے اثر تے کھل جاؤں
تے پیر سخی ہونا چاہیے، گھنن والا پنن والا لوگوں کو کٹھے کرن والا نہ ہوے، بلکہ پیر وڈاون والا ہوے۔ سبحان اللہ حضرت غوث اعظم فرمائے جڑے پیر جے صفت دیکھو، لوگوں کو پاس پیسہ مال دولت یہ وہ کٹھا کر کے بنگلے جائیداداں کاراں کوٹھاں اور جناب والا کاروبار بزنس، جا پیر جڑا لوگوں دے مال کولو جناب والا اپنی اولاد کو پالے، پھر میں جا پیر نہ ہوئے۔ پیر اگر بولے تو پیر وہ ہوئے جڑا سخی ہوئے، اور پیر گھنے نہ بلکہ وڈاوے۔ سبحان اللہ یہ جن گولو اگر لب پوے تو والا ہوں دی بیعت کرائے، تو سوچے دے بیٹھے ہو آسی کلو ہی ہو جیاں جیرا ہاتھ تو ساکو دے وے، یہ تو ساکو چاہی دا ہی ہو جیاں پیر میں گولو جیرا ساکو دے وے ہتھو۔